قندھار ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پرتگیزیوں کا مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن قندھار کا مسئلہ بہت بڑا تھا۔ اور یہ شہر اس وقت اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا جتنی اہمیت کے دوسرے شہر تھے، جس طرح لاہور تھا، آگرہ تھا، جس طرح سمرقند تھا یا کابل تھا۔ لیکن یہ ایک پریسٹیج کا ایشو ہمیشہ بنا رہا، بون آف کنٹینشن رہا ہمیشہ ایرانیوں اور مغلوں کے درمیان۔ اور آپ پچھلے ایپیسوڈز میں سن چکے ہیں کہ ہمایوں سے لے کے جہانگیر تک 4 دفعہ یہ مغلوں کے پاس اور ایرانیوں کے پاس اپنی ملکیت بدلتا رہا۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر کے آخری زمانے میں ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا قندھار پر۔ شاہ جہان کو بھیجا تھا جہانگیر نے قندھار پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن شاہ جہان نے بغاوت کر دی تھی۔ تو شاہ جہان کے ضمیر پر بھی ایک بوجھ تھا کہ مجھے جب اپنے والد نے بھیجا تھا قندھار کو فتح کرنے کے لیے تو میں نے بغاوت کر دی تھی۔ چنانچہ قندھار اس کے لیے ایک خاص ایک پریسٹیج پوائنٹ بن گیا۔ اس نے اب ایک یہ بھی تھا کہ ایرانی یہ کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ قندھار کو بزور شمشیر لیتے ہیں، لیکن مغل ہمیشہ رشوت دے کے وہاں کے گورنر کو قابو کر لیتے ہیں۔ اکبر کے زمانے میں بھی یہی ہوا، اور شاہ جہان نے بھی یہی کیا کہ وہاں کا جو گورنر تھا علی مردان خان کو اس نے شیشے میں اتارا۔ قندھار جو تھا وہ مغلوں کے حوالے کیا، اور علی مردان خان کو اس کے بدلے میں شاہ جہان نے کشمیر کی گورنری دی، اور بعد میں پھر کشمیر کو بھی، پنجاب کو بھی کشمیر کے ساتھ الحاق کر کے علی مردان خان کی جو گورنری تھی، اس کی جو صوبے داری تھی، اس کو کشمیر سے پنجاب تک وسیع کر دیا۔ تو ایرانی ہمیشہ یہ مغلوں کو طعنہ دیتے آئے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے گورنروں کو برائب کر کے، رشوت دے کے قبضہ کرتے ہو، جبکہ ہم بطور شمشیر قبضہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ شاہ عباس ثانی تھا اس وقت، شاہ عباس اول کا انتقال ہو چکا تھا۔ فوراً تو انہوں نے قندھار واپس لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اپنی مہمات میں مصروف تھے۔ اس وقت ایک تو ایران میں اندرونی بغاوتیں تھیں، دوسری طرف جو ان کا مغربی بارڈر تھا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، ترکوں کے ساتھ، وہاں پر بھی ان کے کچھ معاملات چل رہے تھے۔ وہاں ہمیشہ ترکوں کی اور ایرانیوں کی کشمکش رہی۔ اس کے بعد جب ان کو فرصت ملی تو شاہ ایران نے اپنی فوج کی کمانڈ خود کی اور آ کر قندھار کو فتح کر لیا۔ جو مغلوں کا گورنر تھا اس وقت قندھار میں، دولت خان، اس نے سرنڈر کیا اور بہت مشکل سے کچھ ایسی شرائط پر ایرانیوں کو قبضہ دیا اور ان کو راضی کیا کہ وہ بچ کر نکلے اور کچھ اپنی فوج بھی بچا کر لائے۔ چنانچہ قندھار مغلوں کے ہاتھ سے ایک دفعہ پھر نکل گیا۔ اس کی واپسی کے لیے مغلوں نے کیا جد و جہد کی، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاہ جہان نے یوں کہنا چاہیے عام زبان نے کہ ایک اور مہم جوئی کی، ایک اور پنگا لیا۔ اس کو یہ خیال آیا کہ میں سینٹرل ایشیا کی طرف بڑھوں اور جو ہمارے آبائی علاقے ہیں جہاں سے ان کا جد امجد بابر آیا تھا، اس کو میں فتح کروں۔ تو بلخ پر اس وقت ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں تھی، بہت کم فوج تھی۔ ایک بڑی فوج شاہ جہان نے دے کر اپنے بیٹے مراد کو بھیجا اور اس نے بلخ پر قبضہ کر لیا۔ اب شاہ جہان کا یہ پروگرام تھا کہ وہ بلخ سے آگے جائے، چنانچہ مراد بلخ سے نکلا اور دریائے آمو پار کر کے اس نے ترمز بھی فتح کر لیا۔ آج کل ترمز وہ شہر ہے جو ازبکستان کا سب سے زیادہ جنوبی، بلکہ یوں کہنا چاہیے جنوب مغربی شہر ہے، اور افغانستان کے بارڈر کے جو دریا جیسے ہی آپ آمو یا جیہوں عبور کرتے ہیں تو آپ ترمز جاتے ہیں۔ ترمز سے سمرقند زیادہ دور نہیں تھا، لیکن مراد نے وہاں سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بابر آیا تھا سینٹرل ایشیا سے اور کابل سے ہندوستان، تو اس کے ساتھی جو تھے وہ ہندوستان میں رہنے پر تیار نہیں تھے، اس لیے کہ یہاں گرمی بہت تھی، یہاں مکھیاں بہت تھیں، یہاں باغات نہیں تھے۔ یہ لوگ سینٹرل ایشیا کی سردی کے، وہاں کے پھلوں کے اور وہاں کی طرز زندگی کے عادی تھے۔ لیکن اب
سو سوا سو سال کے بعد یہ ایک عجیب کنٹراڈکشن ہے کہ مراد اور اس کے جو مغل ساتھی، مغل فوج جو تھی جس میں کچھ ہندوستان کے لوگ تھے اور باقی مغل بھی تھے، یہ سینٹرل ایشیا کی طرف نہیں جانے چاہتے تھے۔ ہندوستان کا جو طرز زندگی تھا، ہندوستان کی جو گرمی تھی، ہندوستان میں جو آموں کا مزہ تھا اور ایک پرتعیش اور آسودہ حال زندگی تھی، اس کو چھوڑ کر اب سینٹرل ایشیا یہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ فوج بھی بد دل تھی اور مراد بھی سمرقند کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا تھا کہ وہاں پہاڑ ہیں، برف ہے، سخت زندگی ہے۔ چنانچہ مراد نے یہ حرکت کی کہ بادشاہ کی باپ کی اجازت کے بغیر کمانڈ کی وہاں چارج چھوڑا اور واپس لاہور آ گیا۔ اس کا بادشاہ نے، شاہ جہان نے بہت برا منایا۔ اس نے اس کو تنبیہ کی اور پھر اسے سزا کے طور پر یہ کہا کہ تم دربار میں داخل نہیں ہوگے۔ اس کے بعد شاہ جہان نے اورنگزیب کو بھیجا۔ اورنگزیب نے بھی وہاں جب دیکھا کہ بہت مشکل حالات، برف باری کا موسم ہے، عناصر کی، ہواؤں کی، موسموں کی سختیاں ہیں، تو اس نے یہ عقل بندی کی کہ فیس سیونگ کے لیے، عزت بچانے کے لیے، بلخ کا جو شکست خوردہ حکمران تھا جسے مراد نے شکست دی تھی اور وہ ایرانیوں کے پاس چلا گیا تھا، اس کو واپس بلایا اور اسے کہا کہ تم فرما برداری کا اظہار کرو۔ چنانچہ اس نے ایک برائے نام اطاعت کا اظہار کیا اور اورنگزیب نے بلخ اس کو واپس کیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کابل کی طرف واپس آیا اور وہ موسم سرما شروع ہونے سے پہلے واپس آنا چاہتا تھا، لیکن بلخ سے کابل آتے ہوئے اور پھر کابل سے واپس آتے ہوئے برف باری کی وجہ سے، پھر وہاں جو قبائل تھے، ترکمانی قبائل جو تھے، ازبک قبائل بھی تھے، یہ ایک لحاظ سے گوریلا جنگ کھیلتے تھے مغلوں کے پاس، ظاہر ہوتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے، شبخون مارا، ادھر مارا ادھر مارا، کچھ کو کاٹا، کچھ کو قیدی بنایا، تو یہ جم کر تو لڑتے نہیں تھے۔ چنانچہ ان سے بھی بہت تنگ آئے ہوئے تھے مغل۔ 500 تو میدان جنگ میں مارے گئے، لیکن اس سے 10 گنا زیادہ مورخ کہتے ہیں کہ مغلوں کے سپاہی جو تھے وہ برف باری کا اور سرما کے طوفانوں کی نظر ہو گئے۔ بہرحال یہ مہم ناکام ہو گئی اور شاہ جہان کا جو خواب تھا سمرقند کو فتح کرنے کا اور اپنے آبائی علاقوں پر دوبارہ حکمرانی قائم کرنے کا اور مغلیہ سلطنت کو وہاں تک وسیع کرنے کا، یہ خواب ہی رہا۔ اب ہم واپس آتے ہیں قندھار کی طرف۔ قندھار نے مغلوں کو ناکوں چنے چپوا دیے۔ قندھار واپس لینے کے لیے 3 مہمات بھیجیں شاہ جہان نے۔ سب سے پہلی مہم اس نے اورنگزیب کی کمانڈ میں بھیجی۔ اورنگزیب ایک بہت بڑی فوج لے کر قندھار میں گیا، لیکن غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس کے پاس وہ توپیں ساتھ لے کر نہیں گیا، اور جو قندھار کا قلعہ تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ بڑی توپوں کے علاوہ ان کی قلعے کی دیواروں میں شگاف نہیں ڈالے جا سکتے تھے۔ چنانچہ ایک لمبے محاصرے کے بعد اورنگزیب ناکامی سے دوچار ہوا اور اپنی فوج لے کر واپس آ گیا۔ 1652 میں دوسری دفعہ اورنگزیب کو بھیجا گیا اور اس دفعہ وہ توپیں بھی ساتھ لے کر گیا، لیکن ان کے پاس اس دفعہ گنرز، توپیں چلانے والے لوگ بہت ماہر نہیں تھے۔ یہ دوسری مہم بھی اورنگزیب کی ناکام رہی، لمبا محاصرہ ہوا، تکالیف ہوئیں، لیکن اسے ناکام واپس آنا پڑا۔ شاہ جہان ناراض بھی ہوا۔ تیسری دفعہ شاہ جہان نے دارا کی سرکردگی میں فوج بھیجی اور یورپ کے کچھ ان کے پاس توپچی تھے، ان توپچیوں کو، جو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو پرتگالی یا فرانسیسیوں کا آمد دخل ہو چکا تھا بر صغیر میں، تو وہ وہاں سے انہوں نے لیے اور ان توپچیوں کے ساتھ تیسری بار قندھار پر حملہ کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے پھر بھی قندھار واپس نہ ملا اور دارا کو بھی ناکام آنا پڑا۔ چھوٹا سا انسگنیفیکنٹ سا شہر تھا، ایز گڈ ایز اے ولیج۔ یہ مغلوں کے لیے بہت حوصلہ شکن ثابت ہوئی اس کی ضیاء جو تھا، یہ جب ایرانیوں سے یہ واپس نہ لے سکے۔ سچ یہ ہے کہ اس کے بعد شاہ جہان میں وہ ولولہ اور حکومت کرنے کا وہ جذبہ نہ رہا۔ وہ دن بدن اسی فرسٹریشن میں، اسی مایوسی اور اسی ناکامی میں گھلتا گیا، پبلک سے بھی الوف ہوتا گیا
اور زیادہ سے زیادہ اس نے جو حکومت کے امور تھے وہ دارا کے سپرد کر دیے۔ پھر ایک جو مغلوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ وہ ناقابل شکست ہیں، قندھار واپس نہ لے سکنے میں مغلوں کا یہ امیج جو تھا یہ بھی ٹوٹ گیا۔ جو اس وقت ساؤتھ میں خاص طور پر جو ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستیں جو ان کی باج گزار تھیں، بیجاپور، احمد نگر کی، مرہٹے تھے ابھرتے ہوئے، پھر دریائے کرشنا سے نیچے جو کرناٹک کا علاقہ تھا، ان سب لوگوں کے ذہن میں اب یہ بات بیٹھ گئی کہ اتنی بھی بات نہیں ہے کہ یہ مغل کوئی اتنے بھی ہوا نہیں ہے۔ 3 بار انہوں نے قندھار واپس لینے کی کوشش کی اور تینوں دفعہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے ایرانیوں سے شکست فاش کھائی۔ پھر ایک نفسیاتی اثر جو تھا وہ سمرقند کی مہم کی ناکامی کا بھی شاہ جہان پر اور اس کے فوجیوں پر، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کی سلطنت سے باہر ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے جو حکمران تھے ان پر بھی بہت برا اثر پڑا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاہ جہان کو ان 2 مہموں میں جو ناکامی تھی وہ ایسی ناکامی تھی جو اس سے پہلے جہانگیر، ہمایوں، اکبر یا بابر کے نصیب میں نہیں لکھی گئی تھی۔ تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود شاہ جہان کو ذاتی زندگی میں بھی ناکامیاں دیکھنی پڑیں۔ ممتاز محل کی وفات، اس کے بعد جہاں آرا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ جس میں وہ آگ میں جل گئی اور پورا 1 سال وہ بستر پر بیمار رہی، جس میں شاہ جہان اپنی پیاری بیٹی کے لیے بہت پریشان رہا۔ پھر سمرقند میں مہم کی ناکامی، اس میں بھی 8-9 مہینے مسلسل، اور اس پر کچھ مورخ کہتے ہیں کہ 12 کروڑ روپے خرچ ہوئے سینٹرل ایشیا کی مہم پر۔ یہ صرف مالی نقصان تھا، جانی نقصان اس کے علاوہ تھا۔ 3 مہمات جو تھیں قندھار کی، ان میں بھی ناکامی ہوئی، ان میں بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا، اور جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اس کا نفسیاتی اثر بہت برا پڑا۔ تو یہ شاہ جہان کا زمانہ تھا۔ یہاں شاہ جہان کا زمانہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم شاہ جہان کا آخری زمانہ اور اس کے بعد مغل عہد کی جو بدقسمت ترین تخت نشینی کی جنگ شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان جو 5 سال رہی اور جس نے مغل سلطنت کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے، ہم اس تخت نشینی کی جنگ کا ذکر کریں گے۔ وہ ظاہر ہے ایک لمبی داستان ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگرچہ جو 5 سال تخت نشینی کی جنگ رہی، اس کے بعد اورنگزیب کو 50 سال حکومت کرنے کا موقع ملا، لیکن بہت سی وجوہ کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مغلوں کا جو زوال تھا اس کی بنیاد شاہ جہان کے آخری زمانے میں قدرت نے رکھ دی تھی۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔